السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین، جس کا ذرہ ذرہ تاریخ اسلام کا گواہ ہے، اپنے اندر بے شمار اسرار اور ارضیاتی تنوع سموئے ہوئے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم مدینہ منورہ کے اس عظیم الشان اور بابرکت علاقے کا ذکر کریں گے، جسے دنیا الاوالی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقام ہے جس کی مٹی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدموں کو چوما، اور جس کی شادابی کا ذکر خود زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ مدینہ منورہ اپنی قدرتی ساخت کے لحاظ سے ایک ایسی ڈھلوان پر واقع ہے جو جنوب سے شمال کی جانب گرتی ہے۔ وہ تمام بلند علاقہ جہاں سے برساتی نالے اور وادیاں بہہ کر شہر کے قلب کی طرف آتی ہیں، اسے عربی میں العالیہ کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع الاغالی ہے۔ اس کے برعکس وہ نچلے علاقے جہاں پانی جمع ہوتا ہے یا جہاں سے آگے نکل جاتا ہے، انہیں السافلہ پکارا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان دونوں اصطلاحات کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ تقسیم اسی طرح واضح تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ مدینہ منورہ کی ان تاریخی گلیوں کی سیر ہمارے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ابو بکر زبیر کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ہمیں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسی ایمان افروز معلومات پہنچتی رہیں۔ اگر ہم الاوالی کی وسعت پر نظر ڈالیں تو یہ علاقہ قدیم دور سے ہی مدینہ کی زراعت کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کی زمین اس قدر زرخیز تھی کہ مدینہ کے مشہور زمانہ کھجوروں کے باغات کا بڑا حصہ اسی بالائی علاقے میں واقع تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قباء کی بستی، جو اپنی فضیلت اور پہلی مسجد کی وجہ سے جانی جاتی ہے، وہ بھی دراصل الاوالی ہی کا ایک توسیع تھی، یعنی جغرافیائی طور پر قباء اسی بلند سطح مرتفع کا حصہ تھا۔ مدینہ کی بڑی اور مشہور وادیاں جیسے کہ وادی بطحان، وادی مزینب، وادی محظور اور وادی جفاف، سب کی سب اسی الاوالی کے راستے سے گزر کر زیریں علاقوں کی طرف اپنا سفر طے کرتی تھیں۔ جب یہ پانی الاوالی سے گزرتا تو راستے میں مسجد نبوی شریف اور اس کے ارد گرد کا میدانی علاقہ آتا، جسے جوف مدینہ یعنی مدینہ کا پیٹ یا وسط کہا جاتا تھا۔ اس سے آگے پھر ڈھلوان شروع ہو جاتی تھی جو سافلہ کہلاتی اور وادی قنات تک جا پہنچتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے شمال میں واقع مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مسجد سافلہ بھی کہا جاتا تھا، تاکہ اسے الاوالی کی مساجد سے ممتاز کیا جا سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کی مشہور اجوا کھجور کا تعلق بھی اسی علاقے سے بہت گہرا ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کبھی الاوالی کے ان تاریخی باغات میں گئے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ قیمتی معلومات ہر مسلمان تک پہنچیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس علاقے کی معاشی اور سماجی اہمیت کی۔ آج سے محض 40-50 سال پہلے تک جب مدینہ میں جدید تعمیرات کا جال نہیں بچھا تھا تو مدنی زراعت کا 90% دار و مدار اسی الاوالی پر تھا۔ یہاں میٹھے پانی کے کنویں اور نہریں بہتی تھیں جو میلوں تک پھیلے ہوئے نخلستانوں کو سیراب کرتی تھیں۔ اگرچہ اب جدید عمارتوں اور رہائشی منصوبوں نے بہت سے قدیم باغات کی جگہ لے لی ہے، لیکن آج بھی الاوالی کا نام سنتے ہی ذہن میں ہریالی اور برکت کا تصور ابھرتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ علاقہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مسکن رہا ہے۔ یہاں کے باغات میں وہ برکاتیں شامل ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ مثلاً بستان حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بستان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم وہ عظیم الشان باغات ہیں جو آج تک اپنی تاریخی حیثیت اور وقف کی صورت میں پہچانے جاتے ہیں۔ صرف باغات ہی نہیں بلکہ یہاں وہ متبرک کنویں بھی موجود ہیں جن کا پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں اور وضو کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بر غرس اور بر اہن جیسے کنویں اسی الاوالی کی مٹی میں چھپے وہ ہیرے ہیں جن کی زیارت کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بے چین رہتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں یہ علاقہ کبار صحابہ کرام کی رہائش گاہوں کے لیے مشہور تھا۔
सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का मकान मुबारक भी इसी इलाके में वाक़ था, जिसके आसार और कच्ची मट्टी के बने हुए खंडरात आज भी उस सादगी और अज़मत की गवाही देते हैं जो इस्लाम का ख़ासा रही है। अल अवाली का जिक्र कसरत से अहादीस में आना इस बात की अलामत है कि ये मकाम बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस कदर अहमियत का हामिल था। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो अबू बकर ज़ुबैर के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन करें ताकि आप मदीना मुनव्वरा की तारीख से लम्हा बलम्हा जुड़े रहें। आपका एक शेयर हमें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाने की हिम्मत देता है। अल अवाली का ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि किस तरह कुदरत ने मदीना मुनव्वरा को एक ख़ास तरतीब से नवाजा है, जहां ऊंचाई से बहता हुआ पानी पूरे शहर को सैराब करता हुआ गुजरता है। ये इलाका आज भी अपनी इनफरादियत बरकरार रखे हुए है और ज़ायरीन के लिए एक पुरकशिश मकाम है। इस इलाके की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल अवाली के बागात की तरफ तशरीफ़ ले जाते और वहाँ आराम फरमाते। ये वो खित्ता है जहाँ तारीख़, जुग़राफ़िया और अक़ीदत एक जगह मिलते हैं। उम्मीद है कि आज की इस तवील और मुफस्सल गुफ्तगू से आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आप अल अवाली की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ सके होंगे। आखिर तक वीडियो देखने और हमारे साथ इस इल्मी सफ़र में शरीक रहने का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें इन मकामात की ज़ियारत और इनकी हुर्मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।